السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے جا رہی ہوں جنوب مشرقی ایشیا کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک تھائی لینڈ کی، جس کا پرانا نام سیام تھا۔ آج پوری دنیا کے منزلوں کے ٹھہرنے کی سستی ترین جگہ ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں، جنگلات، خوبصورت ساحلوں اور آبشاروں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس ملک کو بے پناہ خوبصورتی عطا کر رکھی ہے۔ شہروں کی رنگ رنگینیوں میں کھونے سے لے کر تنہائی میں رہنے کے لیے ہر موسم اور ہر وہ علاقہ دستیاب ہے جو ایک عام انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس ملک میں پہنچ کر آپ کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ کہیں آپ کو مندر دیکھنے کو ملیں گے تو کہیں آپ کو مسجدیں، کہیں آپ کو نیچرل بیوٹی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ملک تھائی لینڈ ہے، جس کے معنی ہیں تھائی لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تھائی لینڈ کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج تک کسی بھی ملک نے قبضہ نہیں کیا۔ مطلب یہ ملک اور اس ملک کے لوگ آج تک کسی کے غلام نہیں رہے۔ اسی لیے اس ملک کا نہ تو کوئی آزادی کا دن ہے اور نہ ہی یہ لوگ کوئی آزادی کا دن مناتے ہیں۔ اگر اس ملک کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں میانمار یعنی برما اور لاوس، مشرق میں لاوس اور کمبوڈیا، جنوب میں ملیشیا، جبکہ مغربی سرحد بحر ایڈمن سے ملتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر 1,550 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,05,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ بینکاک کو امیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ شہر میں ہر چیز بکتی ہے، بس کوئی خریدنے والا ہو۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی سیاحت کے لیے اس شہر میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ بینکاک شہر میں نائٹ کلبوں اور مساج سینٹرز اور شراب خانوں کی بھرمار ہے۔ بینکاک میں کوئی ایسی گلی نہیں جہاں پر 20 سے 25 کیبا خانے نہ ہوں۔ تھائی لینڈ کی معیشت دنیا کے 20ویں اور سینٹرل ایشیا میں انڈونیشیا کے بعد دوسری مضبوط معیشت میں سے ہے۔ اس ملک کا کل جی ڈی پی $442 ملین ہے، جس کا 25% سیاحت اور جسم فروشی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کی پیداوار جس میں گنا، چاول، مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل شامل ہیں، جبکہ مینوفیکچر انڈسٹری میں گارمنٹس انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور گاڑیوں کی مینوفیکچر کی پلانٹ اس ملک کی مضبوط معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر تھائی لینڈ کے مذاہب کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں 93% بدھ مت اور 5% مسلم اور باقی 2% جو ہیں وہ عیسائی، ہندو مذاہب کے پیروکار اس ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان تھائی ہے، جبکہ نوجوان نسل غیر ملکی سیاحوں کو ڈیل کرنے کے لیے انگلش زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی، چائنی اور کئی زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ تھائی لینڈ میں مندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر آپ روزانہ کا ایک مندر وزٹ کریں تو آپ کو تمام مندر وزٹ کرنے کے لیے 95 سال لگ جائیں گے، اور شاید اب تک اس سے بھی زیادہ مندر بن گئے ہوں۔ یہاں پر مدح کے مجسمے کئی جگہ ہوٹل، گاڑیوں، مارکیٹنگ اور مندروں میں دکھائی دیتے ہیں، جو سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوتے ہیں۔ ان پر تھائی لوگ پھولوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے قانون کے مطابق اس ملک کے 20 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکی کو شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر، ہلکا سا جھک کر اور مسکرا کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کو دنیا میں سائلنٹ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچھوں کا فارم اور دنیا کی سب سے لمبی شارک مچھلی بھی اس ملک میں موجود ہے۔ تھائی لینڈ کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور نیلے پر مشتمل ہے۔ خوبصورتی کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسنس ہوتا ہے۔ یہ بات ثابت کر دی تھائی لینڈ کے کچرا چننے والی عام سی لڑکی نے، جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ بن گئی ہے۔ 17 سال کی خلیتا فرگسن نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوڑا چنتی تھی۔ ملکہ حسن کا کہنا ہے کہ کوڑا چننے سے لے کر ملکہ حسن بننے تک کا سفر میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ مجھے اپنی ماضی سے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بودھا بھی اس ملک میں پایا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ بھی اسی ملک میں بنایا گیا۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام پرندوں، جانوروں کا 10% اس ملک تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق 3,85,00,000 غیر ملکی افراد نے سیاحت کی غرض سے اس ملک کا سفر کیا۔
जिस में से 2 करोड़ अफराद का ठिकाना बैंकॉक शहर रहा। यूँ बैंकॉक शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला और गैर मुल्की सियाहों का पसंदीदा शहर करार पाया। थाईलैंड की हुकूमत सियाहों के लिए मज़ीद सहूलियत और आसानियाँ पैदा कर रही है और इस हुकूमत ने 2025 तक 8 करोड़ गैर मुल्की सियाहों को अपने मुल्क में लाने का टारगेट कर रखा है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क का विज़िट करना चाहते हैं तो आप बआसानी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जबकि इंडियन लोगों के लिए थाईलैंड हुकूमत ने 2021 तक ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दे रखी है। थाईलैंड की करेंसी को बात कहा जाता है और इनका एक बात पाकिस्तानी रुपये 8.5 जबकि 2.47 इंडियन रुपयों के बराबर है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +66 और डोमेन नेम .th है। बैंकॉक, पताया और फुकेट इस मुल्क के सबसे मकबूल तफरीही मकामात हैं, जहाँ पर गैर मुल्की सियाहों का तांता बंदा रहता है। सियाम एल्स फायरबेक इस मुल्क का कौमी परिंदा और मैंगोस्टीन इस मुल्क का कौमी फल है। थाईलैंड में रहने वाले लोगों की औसत उम्र तकरीबन 75 साल है। थाई बॉक्सिंग को इस मुल्क का कौमी खेल होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्नूकर, गोल्फ इस मुल्क में शौक से देखी और खेली जाने वाली खेलें हैं। इसके अलावा क्रिकेट में भी ये मुल्क अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। 2004 में 30 फुट ऊंचे समुद्री तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा दी थी। इस तूफान में तकरीबन 8,000 अफराद मौत की वादी में चले गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थाईलैंड में रहते हुए आप वहाँ के बादशाह के मुतालिक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते और ना ही आप थाईलैंड की करेंसी पर पाँव रख सकते हैं, क्योंकि उस पर भी थाईलैंड के बादशाह की तस्वीर बनी होती है। रूल की खिलाफ वर्जी करने वाले को 12 साल की सज़ा दी जाती है। थाईलैंड का बादशाह भी थाईलैंड के बाकी लोगों की तरह दिल फेंक इंसान है। इस बार इसका दिल नर्स पर आया तो उसको आर्मी का जनरल बना दिया, जबकि दूसरी की बारी आई तो उसको अपने सिक्योरिटी गार्ड से मुल्क की मलका बना दिया। हलाल फूड इस मुल्क में बआसानी दस्तयाब है। स्टोर में खाने पीने की अशिया में हलाल फूड का लेबल लगा मिल जाता है। सफ़ेद हाथी आज पूरी दुनिया में नापैद हो चुका है, जबकि ये हाथी इस मुल्क में कसरत से पाए जाते हैं और इसी हाथी को मुल्क का कौमी जानवर होने का एजाज़ भी हासिल है। पूरी दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बच चुके हैं। इनमें से 3,000 हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। मुल्क की 51% आबादी शहरों जबकि 48% आबादी देहातों में रिहाइश पजीर है। मुल्क में 4.5 लाख अफराद एड्स के मरीज़ भी मौजूद हैं, जो इस मुल्क में बढ़ती हुई जफरोशी का नतीजा है। मुल्क के सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में तालीम बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट और स्कूल कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 54% है। थाईलैंड की हुकूमत मुल्क की कुल आमदनी का 4% तालीम पर खर्च करती है। इस मुल्क में सेहत का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ये थी थाईलैंड के बारे में बहुत ही मालूमाती और प्यारी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।